اندھیروں میں اجالے کا اعلان کرتی ایک نئی صبح، نیا آغاز۔ بہہ بہہ کر سوکھی چکی آنکھیں اب دکھ رہی تھیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایسا کچھ حال دل کا بھی تھا جو قرب سے ٹوٹ رہا تھا، دکھ سے سہم رہا تھا۔ وہ بامشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ یک سردی میں پوری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم کا پور پور دکھ رہا تھا۔ واش روم میں جا کر وضو کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھے تو ذہن خالی ہو گیا۔ پتہ نہیں ہمیں جو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں وہ مانگنے کے وقت ذہن سے غائب کیوں ہو جاتی ہیں، سوچ سے محو کیوں ہو جاتی ہیں۔ اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو تکتے اسے وہی نادیدہ نام ہی ہاتھوں پر نظر آیا جس سے جیون جڑ چکا تھا کب سے۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ میری قسمت میں ایسا ہونا لکھا ہے؟ مجھے دکھوں کے لیے چن لیا گیا ہے کیا؟ میں نے کتنا غلط کیا علی کے ساتھ۔ جب وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ایک بار میری بات سن لو، میں نے اس کی ایک نہیں سنی، ہر بار نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اور وہ پھر بھی مجھ تک آ گیا، پہنچ گیا مجھ تک۔ میں نے پھر بھی اس کی بات نہیں سنی۔ مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں اتنی سنگ دل ہو گئی، پتھر بن گئی۔ بہت دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ باہر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگی۔ اب اگر وہ چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، یہ سوچنے آتے ہی اس کے دل کو مٹھی میں لیا۔ وہ ایک بار پھر تنہا ہو جائے گی۔ پچھلی مرتبہ اپنی مرضی سے ہوئی تھی، اس بار کر دی جائے گی۔ کل صبح میری فلائٹ ہے اسلام آباد کی، 7 بجے کی۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھیں دیوار پر لگی گھڑی کی طرف گئی جو 6:30 بجا رہی تھی۔ اسے علی کو روکنا ہوگا، اسے جانے نہیں دینا ہوگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ٹیبل کی چیزیں ادھر ادھر کر کے گاڑی کی چابی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کہاں ڈالی تھی اس نے۔ سارا کمرہ ایک لمحے میں اس نے پلٹ کر رکھ دیا۔ بے چینی سے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گہری سانسیں لیں۔ چابی بیڈ کے ساتھ نیچے پڑی تھی۔ اس نے لپک کر اسے اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ دوڑ رہی تھی، ذہن میں صرف ایک بات تھی، اسے علی کو روکنا تھا ہر قیمت پر۔ ایئرپورٹ یہاں سے 15 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس قدر ریش ڈرائیو کرتے ہوئے 10 منٹ میں وہاں تک پہنچی تھی۔ اپنی پھولی سانسیں بحال کرتے ہوئے وہ ویٹنگ ایریا میں آئی تھی۔ اس کی عزت بھری چال کو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی نگاہیں فقط ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، کل تک وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سفید شیشے کی طرح چمکتے فرش پر سفید روشنیاں منعکس ہو کر دگنی روشنی پیدا کر رہی تھی، لیکن جانے اسے کیوں نہیں نظر آ رہا تھا وہ۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے جی ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اسے بہت رونا آنے لگا تھا، کہیں وہ چلا نہ گیا ہو۔ آنسوؤں سے بھرتی آنکھوں کو اس نے بے دردی سے رگڑ دیا اور اسے وہ نظر آ گیا تھا آخرکار۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ، کوٹ کو بازو پر ڈالے، بریف کیس پیروں کے پاس رکھے وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے بیٹھا۔ وہ کوئی ہارا ہوا سا مسافر تھا جو منزل پر پہنچ کر دھتکارا جائے، جسے بار بار راہیں دکھا کر بھٹکایا جائے۔ مریم کے قدموں کی رفتار بے اختیار سست ہوگی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ علی نے اسے دیکھا نہیں تھا ابھی۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سرے زیر بار منت در باں کیے ہوئے۔ وہ حسرت سے دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کے روکنے پر رک جائے گا؟ کیا وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ وہ کتنا خوش فہم ہو کر دوڑے چلی آئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اگلا انسان بھی تو کچھ جذبات رکھتا ہے جن کو مریم نے بڑی گہری چوٹ پہنچائی تھی، اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ کیا اس کے پاس کچھ باقی تھا اب بھی کہ وہ علی کی نگاہوں میں معتبر ہو پاتی، جبکہ وہ خود کی نظروں میں ہی سر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی؟ غیر محسوس انداز میں اس کے قدم پیچھے کی جانب پلٹنے لگے۔ آنکھوں میں درد لیے، دل میں قرب لیے وہ اپنی منزل سے دور ہو رہی تھی۔ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی۔ سب مسافر اپنے اپنے سامان ساتھ لیے اٹھنے لگے، لیکن وہیں بیٹھا علی اب تک اٹھا نہ تھا۔ اپنا سر جھکا سر اٹھا کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ بہت سے لوگ جا رہے تھے، بہت سے ان کو سی آف کرنے والے تھے۔ اناؤنسمنٹ ایک بار پھر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی، 7:10 ہو چکے تھے۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ نہایت ہی شکست خوردہ سے انداز میں وہ اٹھا تھا۔ بریف کیس کو اٹھا کر جو ہی وہ مڑا ساکت ہو گیا۔ اس نے مریم کو دیکھ لیا تھا جو ہاتھوں کی پشت سے چہرہ رگڑ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی شاید، لیکن اس سے دور کھڑی تھی۔ اس سے مخاطب ہوئے بغیر وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سن پا رہا تھا، کب سے سن رہا تھا اس کی ہی دھڑکنیں اپنے آس پاس۔ پھر شوق کر رہا ہے خود خریدار کی طلب، عرضے میں طاق لو دل و جاں کیے ہوئے۔ وہ جانتا تھا وہ اسے روکے گی نہیں، جبکہ وہ آئی بھی اس کے لیے تھی۔ وہ اس کی طرف آنے لگا تھا،
اب مریم کے بھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پیچھے کی طرف جاتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مریم کی پلکیں جھک گئیں۔ ان پر ٹھہرے موتیوں کو علی نے اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو علی۔ سسکی کی صورت یہ بات اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ علی نے اسے دیکھا۔ کل ولے ملگجے شکنوں بھرے کپڑوں میں بکھرے ہوئے بالوں سے کے ساتھ وہ اسے خود سے بیگانہ سی لگی۔ سفید دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، اتنے سالوں تک غلط سمجھتی رہی، بھیگی آواز میں وہ کہہ رہی تھی۔ الشبا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی جبکہ وہ مر گئی ہے۔ مریم چلو گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ علی نے نرم آواز میں اسے ٹوکا۔ تم جاؤ گے نہیں؟ انتہائی حیرت بھرے لہجے میں مریم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انداز میں بے یقینی تھی۔ علی کا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ نہیں، فلائٹ جا چکی ہے۔ اس نے کندھے جھکائے۔ تم نے خود مس کی، اگر چاہتے تو جا سکتے تھے۔ مریم نے اسے جتایا۔ لیکن تم نے مجھے پکڑا ہوا ہے یار۔ علی کا اشارہ اپنے ہاتھ کی طرف تھا جو مریم نے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی بات پر مریم نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ علی کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ رک جاؤ تو کیا تم رک جاؤ گے؟ گاڑی تک آ کر مریم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں تو تمہارے کہنے سے پہلے ہی رک چکا ہوں۔ جب میری وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کا، تمہارے زخموں کو اپنے دل پر محسوس کیا تھا۔ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد تم میرے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ تمہاری کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگتی۔ اگر آج تم نہ آتی تو میں پاگل ہو جاتا۔ میرے لیے ہر وجہ ختم ہو جاتی جینے کی، خوشی کی، ہنسی کی، کیونکہ میری زندگی میں مسکرانے کی وجہ تم ہو۔ اتنی اہم ہوں میں تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہوئے مریم کی آواز بھرا سی گئی۔ دل سجدہ کرنے کو چاہنے لگا۔ اللہ نے ہر مشکل کے بعد علی کو اس کے لیے انعام بنایا تھا۔ اس کی کوئی حد نہیں کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ میرے ساتھ زندگی جینا چاہو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر مریم کی طرف بڑھایا جسے مریم نے تھام لیا تھا۔